السلام علیکم سامعین آج ہم جانیں گے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ سامعین، ویڈیو بہت ہی پیاری ہے، اسے غور و توجہ کے ساتھ سنیں اور دیکھیں۔ سامعین، ویڈیو میں اگر نئے ہوں تو چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیں۔ عرب والوں کا دستور تھا کہ جب ان میں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ اپنے قبیلے سے باہر کسی دوسرے قبیلے میں سے کسی دودھ پلانے والی عورت کو جو تندرست اور خوبصورت، اچھے چال چلن والی ہوتی اور جس میں تمام خوبیاں شریفانہ ہوتے، اسے تلاش کر کے اس کے حوالے بچے کو کر دیتے۔ پھر جب مدت رجعت ختم ہو جاتی تو معاوضہ دے کر واپس لے لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو خود دودھ پلانے والی عورتیں جو بچوں کو دودھ پلائی پر لینے کے لیے مکہ معظمہ آیا کرتی تھی، ان میں سے ایک بی بی قبیلہ بنی سعدیہ سے حلیمہ نام کی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ ہم جتنی آئی تھی سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مگر یہ سمجھ کر نہیں لیا کہ یہ لڑکا یتیم ہے، اس کا معاوضہ کچھ اچھا نہیں ملے گا، کسی نے نہ لیا اور خدا کی قدرت مجھے بھی کوئی بچہ نہ ملا۔ مایوس ہو کر مجھے خالی ہاتھ جانا ایسا برا معلوم ہوا کہ گھر جانے کو میرا جی نہیں چاہتا تھا۔ میرے ساتھ کی جو عورتیں تھیں وہ بچہ لے کر واپس ہونے کے لیے ایک جگہ اکٹھی ہو رہی تھی اور سبھی کا انتظار کر رہی تھی، مگر میں پررنج و ملال کسی بچے کی تلاش میں رہ گئی۔ لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اتنی عورتوں میں میرا خالی جانا باعث ننگ ہے، اللہ کے حکم سے میں اسی بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آتی ہوں جو عبد المطلب کے گھر میں ہے، اور اسے سب چھوڑ آئی ہے۔ اس نے کہا لے آ، شاید کہ اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے مالا مال کر دے۔ یہ سن کر میں عبد المطلب کے گھر گئی۔ عبد المطلب اپنے در دولت پہ کھڑے تھے، مجھے دیکھ کر پوچھا تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میں بنی سعد سے ہوں اور حلیمہ میرا نام ہے۔ عبد المطلب خوش ہو کر بولے بہت خوب، سعد اور حلم دونوں جمع ہو گئے، ان دو لفظوں میں ہمیشہ کی خیر و برکت ہے۔ عبد المطلب بولے حلیمہ میرے پاس ایک لڑکا ہے جس کا باپ اس کے پیدا ہونے سے چند روز پہلے فوت ہو گیا اور میں ہی اس کا کافل ذمہ دار ہوں۔ تمہاری قوم کی عورتیں اسے دیکھ کر چھوڑ گئی ہے، شاید ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ہوگا کہ اس یتیم کا معاوضہ کون دے گا، تو اسے لے جا، تیرے لیے اچھا ہوگا۔ میں نے کہا میں اپنے شوہر سے مشورہ کر لوں۔ حلیمہ سعدیہ کا اپنے شوہر سے مشورہ کرنے کے بعد ان کے شوہر نے کہا کہ ضرور، امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکت سے خوشحال کر دے گا۔ اور میں واپس آئی اور عبد المطلب کو کہہ دیا کہ اس بچے کو مجھے دے دیجئے۔ وہ بڑی خوشی سے اٹھ کر مجھے آمنہ کے گھر لے گئے۔ حضرت آمنہ نے مجھے دیکھا تو بنظر عزت خوش آمدید کہہ کر اس کوٹری میں لے گئی جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم گہوارہ میں پڑے تھے۔ میں نے دیکھا کہ بہت سفید صوف کا کپڑا آپ کے اوپر، سبز ریشمی پاچا آپ کے نیچے، اور آپ ربا آسمان تشریف فرما ہے اور کستوری کی خوشبو آپ سے آ رہی ہے۔ میں آپ کا حسن و جمال دیکھ کر دنگ رہ گئی اور آپ کو جگانے سے جھجک گئی، لیکن اپنا ہاتھ نہایت نرمی اور سبکی کے ساتھ آپ کے سینے پر رکھا تو آپ مسکرائے اور آپ نے آنکھیں کھولی جن سے نورانی چمک نکل کر آسمان تک روشن کرتی چلی گئی۔ میں نے یہ دیکھ کر آپ کی دونوں آنکھوں پر بوسہ دیا اور آپ کو اٹھا لیا۔ حلیمہ سعدیہ بولی اگر مجھے کوئی اور لڑکا مل جاتا تو میں اس نعمت سے محروم رہ جاتی۔ پھر میں نے آپ کو گود میں لے کر اپنا داہنا دودھ پلایا، آپ نے جتنا چاہا پیا۔ پھر میں نے آپ کو اپنے بائیں دودھ کی طرف پھیرا، لیکن آپ نے اسے نہ پیا کیونکہ میرا ایک اور بچہ بھی دودھ پیتا تھا۔ چونکہ آپ کی ذات عکس میں فطرتاً ہی عدل، دیانت، تقوی اور امانت موجود تھی، اسی لیے آپ نے اپنے رضاعی بھائی کا حصہ چھوڑ دیا۔ پھر جب ہم اپنے ڈیرے پر واپس آئے کہ وہاں سے تیار ہو کر
اپنے ساتھ والوں کے ساتھ گھر چلے جائیں گے تو میرے شوہر نے دیکھا کہ ہماری بکری جسے ہم نے اپنے بچے کی خاطر اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، جو بہت دبلی پتلی اور دودھ سکائے اور بہت ہی لاغیر تھی، مگر ہم ایک دودھار اپنے بچے کے لیے نکال ہی لیتے تھے، دودھ بھرے تھن کھڑی جگالی کر رہی تھی، اس نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو دودھ نکلنے لگا، فوراً برتن لے کر دھونے بیٹھ گیا۔ بکری نے اتنا دودھ دیا کہ ہم اس سے خوب سیر ہوئے اور رات آرام سے سو گئے۔ صبح اٹھے تو میرے شوہر نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، حلیمہ، جس بچے کو ہم نے لیا ہے باخدا یہ بہت مبارک ہے۔ میں نے کہا ہاں صحیح ہے، اور مجھے بھی اس برکت کا یقین ہے اور امید ہے یہ جب تک ہمارے پاس رہے گا ہمارے لیے باعث خیر و برکت کا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی شہادت قبیلہ بنی سعد کی حلیمہ ہی کے نصیب میں تھی۔ یہ شہادت کسی دوسرے کو کیسے حاصل ہو سکتی تھی؟ دوسری عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم سمجھ کر حضور کو چھوڑ کر چلی آئی، لیکن وہ کون تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتی؟ یہ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ آپ کو علم تھا کہ مجھے دودھ پلانے والی دوسری ہے، وہ جس کا نام حلیمہ ہے۔ یہ شہادت حلیمہ سعدیہ ہی کو ملیں گی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شہادت کی اصل اہل کو آتے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، کتنی خوش نصیب ہے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی، وہ جس کے قدمان مبارک کے بوسہ لینے کا عرض بھی سوا ہے۔ حلیمہ اس کی آنکھوں کا بوسہ لے رہی تھی، وہ ذات بابرکت کل قیامت میں جس کے دامن مبارک میں ایک دنیا پناہ لیں گی۔ آج یہ وجود حلیمہ کی گود میں نظر آ رہا ہے۔ آج کل کے بچوں کو نہلا دھلا کر اور خوشبودار پاؤڈر مل کر رکھا جاتا ہے، ورنہ ان سے بو آنے لگتی ہے، مگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی خوشبو کی خزانہ تھی کہ حلیمہ قریب گئی تو کستوری کی خوشبو آنے لگی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود ہمیشہ خزانہ خوشبو اور رحمت ہی رہا۔ جس راہ سے بھی آپ گزرے جاتے خوشبوؤں کے ہلے آنے لگتے تھے، ان کی مہک نے دل کے گونجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ دیانت و تقوی اور امانت کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے مخزن تھے، اسی لیے اپنے رضائی بھائی کے حصے کا دودھ آپ نے نہیں پیا، گویا بچپن ہی میں یہ تبلیغ فرما دی کہ کسی کی حق تلفی کرنا جائز نہیں۔ مسلمانوں کو اپنے آقا کا مقدس بچپن بھی پیش نظر رکھنا چاہیے اور کسی بھائی کی حق تلافی نہیں کرنی چاہیے، مگر اس فتن دور میں بھائی بھائی کا دشمن اور چاہتا ہے کہ بھائی کا جو ملے اپنا لوں، دوسرے کے مال پر نظریں للچانے لگتی ہیں۔ آج کل کے مسلمان دوسرے کے مال کو ہضم کر جاتے ہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس نبی کی امت ہیں جس نے بچپن میں ہی اپنے رضائی بھائی کا حصہ نہیں اپنایا اور اپنے بھائی کے لیے ہی رہنے دیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو سراپا برکت ہے کہ آپ کے آتے ہی لاغر بکری کے سوکھے تھن دودھ سے بھر گئے۔ الحمدللہ ہمیں ایسے بابرکت آقا ملے جن کی بدولت ہمارے سوکھے اور برے اعمال بھی انشاءاللہ ہرے اور اچھے ہو جائیں گے۔ آیات اس کی حقیقت پر شہید ہے کہ جو لوگ توبہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بنا دے گا۔ بس اے مسلمانوں، حضرت حلیمہ نے جس محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر برکت پالی تھی، تم بھی محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر دونوں جہاں کی برکتیں حاصل کر لو۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں ایک اور نیک بنائے، سیرت مستقیم پر چلائے، ہم تمام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔
خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، آمین۔ کمنٹ میں ایک بار آمین ضرور بول دے۔ ان حدیثوں کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی ذات و مال سے فائدہ ہو اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے اور جنت میں جانے والوں میں شمار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا حافظ۔